عاقبۃ للتقوی۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہیں اس کو پھیلا دیں، اس کو بڑھا دیں، اور جس کا چاہے اس کو تنگ کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ مالک الملک کی مشیت ہے، اللہ مالک الملک کی رضا ہے۔ جس بھی بندے کا چاہیں اس کے رزق کو پھیلا بھی سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے رزق کو کم کر سکتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر سکتے ہیں۔ رزق کا زیادہ ہونا اور رزق کا تنگ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور رضوان کا باعث نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس بندے کے پاس رزق بہت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ یہ جو رجحان ہے عامت الناس میں، یہ درست نہیں ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ وہ دونوں باغوں والے جن میں سے ایک مشرک تھا، کافر تھا، جب اس کو دعوت دی گئی اس نے آگے سے یہی کہا، اگر اس دنیا کے اندر مجھے زندہ بھی کیا گیا، دوبارہ اٹھایا بھی گیا، وہاں پر بھی مجھے تم سے زیادہ ہی ملے گا۔ دنیا کے اندر مال میرے پاس اس لیے ہے، اگر کوئی خالق ہے بھی اس کائنات کا وہ مجھ سے راضی ہے، والعیاذ باللہ۔ اس لیے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں رزق تنگ کر دیں، جس کا چاہیں رزق کو پھیلا دیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں رزق کے چند ایک اسباب جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک سبب اس کو ذکر کیا ہے ابتدا میں۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ گھر والوں کو ایمانیات سکھانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو سکھانی ہے، جو بتلانی ہے، جس کا حکم دینا، وہ کون سی ہے؟ نماز کا حکم دینا ان کو۔ بعض لوگ خود تو نمازی ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوتی، خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ بچے سوئے ہوئے ہیں، بچے اپنی تعلیم کے اوپر لگے ہوئے ہیں، گھر میں نماز کا حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نماز کے حکم کے بعد فرمایا ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ کسی جگہ پر گاہک آ گئے ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں آیا، گاہک چلے جائیں گے۔ کسی جگہ پر تاجر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، نماز کس لیے چھوڑی، اگر یہ میٹنگ نہ ہوئی تو نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان کی پرواہ کیے بغیر نماز کے لیے آ جانا، فرمائیے رزق کے بڑھنے کا باعث ہے۔ لا نسألک رزقا، اس تاجر نے، اس گاہک نے تمہیں رزق نہیں دینا، نحن نرزقک، اللہ مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں رزق ہم تم کو عطا کریں گے۔ یہ گاہک اگر پیدا بھی نہ ہوتا پھر بھی ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور انجام صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ گویا کہ نماز کا ادا کرنا، نماز کا وقت کے اوپر ادا کرنا، عبادات کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ رزق کے اضافے کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث اس کی تقویت کرتی ہے، تفرغ لعبادتی، امام کائنات نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے۔ ہر کام کے لیے تیرے پاس وقت ہے، فضول کاموں کے لیے۔ ہمارے بچے بیٹھے موبائل کے اوپر 2 گھنٹے گیمیں کھیل رہے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تفرغ لعبادتی،
میری عبادت کے لیے وقت نکال. املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو مال سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا. تیری فقیری میری عبادت کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ یدک شغلا، تیرے ہاتھوں کو ہر وقت کام میں مشغول رکھوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیرے فقر کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا. تیری آنکھیں ہمیشہ مال کی بھوکی ہوئی، ترسی ہوئی، حریص ہی رہیں گی، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی دیواروں کو جا دیکھے گا. تیرا یہ ہرس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا، شوق کے ساتھ عبادت کے لیے آنا، اور رکوع اور سجود کو اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کرنا، یہ رزق کے اضافے کا باعث ہے. اس حوالے سے دوسری بات جس سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، استغفار کثرت سے کیا کریں. استغفار کے لیے وقت نکالا کریں، اکیلے بیٹھ کے استغفار کریں. استغفر اللہ، اپنے گناہوں کے اوپر روئیں. رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کے اندر ایک آنسو کی قیمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. اور آخرت کے اندر اتنا رونا کہ آنسو ختم ہو جائیں، خون نکلنا شروع ہو جائے، خون ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آنکھیں پتھرا جائیں، اس آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. دنیا کے اندر ایک آنسو کی قیمت، وہ بھی مکھی کے سر کے برابر، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آنکھوں کے اوپر یعنی پورے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. استغفار کثرت سے کیا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا. استغفار کیا کریں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مجلس میں بیٹھتے نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو نہ کہہ لیتے. کون سے کلمات؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. یہ کلمات گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی سی اونچی آواز میں کہتے ہوں گے کہ عبداللہ ابن عمر سن بھی لیتے، گن بھی لیتے. فرمایا 100 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں، ایک دن میں نہیں، ایک مجلس میں یہ کلمات کہا کرتے. تو اس کے بڑے فوائد ہیں استغفار کے. ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا. قرآن پاک نے تیسرا سبب جو مال میں اضافے کا بتلایا ہے وہ ہے انفاق، مال کو خرچ کرنا. اور مال کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کی حیثیت کا علم ہے. حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ 1000 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آپ گسا پٹا سا ایک 50 کا نوٹ نکال کے ڈال رہے ہیں، یہ حیثیت نہیں ہے. اس پر تنبیہات ہیں، شریعت کی تنبیہات ہیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک خوشہ لٹکا ہوا دیکھا کھجوروں کا. وہ ردی کھجوریں تھیں، ردی کھجوریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے عصا کو اٹھایا، ان کے اوپر مارا. فرمایا یہ ردی کھجوریں کس نے لٹکائی ہیں؟ کیا وہ چاہتا ہے اس کو آخرت میں ایسی ہی کھجوریں ملیں؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کی، اور اس سے بڑھ کر خرچ کیا کریں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے؟ کوئی انسان اپنے اوپر قرض کو رکھنا پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو اپنے پاس رکھیں گے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے واپس کریں گے، اور اس کے لیے بہت باعزت اجر بھی ہے. اور حدیث میں اس کی تقویت موجود ہے. ما نقصت صدقۃ من مال، انسان مال خرچ کرتا ہے، دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے مال کم ہو گیا تیرا، مال تیرا تھوڑا ہو گیا پہلے سے. لیکن عرش والے رب کا وعدہ کیا ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، مال خرچ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیں گے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ مالک الملک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.